اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلمناہ صنعۃ لبوس لکم لتحصنکم من باسکم فہل انتم شاکرون ولسلیمان الریح عاصفۃ تجری بامرہ الی الارض التی بارکنا فیہا وکنا بکل شیء عالمین ومن الشیاطین من یغوصون لہ ویعملون عملا دون ذلک وکنا لہم حافظین۔ یہاں پہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی آواز عطا فرمائی تھی کہ آپ جب زبور شریف پڑھتے تو پہاڑ بھی اور پرندے بھی اور جو چیزیں بھی موجود ہوتی وہ بھی ساری کی ساری آپ کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتی تھی۔ یہ ان کے بارے میں روایت مشہور ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے دکھائی نا ان کی اولاد کہ یہ انسان جو ہے یہ سارے تمہاری اولاد ہے، تو جب حضرت آدم علیہ السلام کی نظر حضرت داؤد علیہ السلام پر پڑی نا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ پروردگار میرے اس بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کی عمر جو ہے وہ 60 سال ہے، اور آدم علیہ السلام کی جو عمر ہے وہ 1000 سال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں عرض کی کہ پروردگار میرے عمر میں سے 40 سال میرے اس بیٹے کو دے دو، چلو کم سے کم اس کے 100 سال پورے ہو جائیں۔ اب ہوا یہ، روایت کے اندر آتا ہے کہ جب 960 سال ہوئے نا تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور آ کے عرض کی کہ حضور چلے ٹائم ختم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا بھائی میری عمر تو 1000 سال ہے اور ابھی 40 سال رہتے ہیں اور تو 40 سال پہلے آ گیا ہے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور آپ 40 سال جو ہے وہ دے آیا ہے، یہ آپ کو یاد نہیں ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں میں نے تو نہیں دی ہے، وہ تو عالم ارواح کی بات ہے، تو یہاں کی بات کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت علیہ السلام کو حکم دیا، فرمایا میرے اس بندے کی عمر بھی پوری کر دو اور اس بندے کی عمر بھی پوری کر دو، یعنی 100 سال داؤد علیہ السلام کے بھی کر دیے اور 1000 سال آدم علیہ السلام کے بھی پورے کر دیے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہنر عطا فرمایا، اس کا ذکر یہاں پہ کیا ہے۔ فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لِبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے داؤد علیہ السلام کو لباس بنانے کا طریقہ عطا فرمایا۔ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، وہ کیسا لباس بناتے تھے؟ وہ ایسی زرہ بناتے لوہے کی جو تمہیں جنگ کے، تلوار کی، تیر کی زد سے بچا سکتی تھی۔ ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھ کے اندر لوہے کو اتنا نرم کر دیا تھا کہ جس طرح عام بندہ لوہے کو موڑنا چاہے تو اس کے لیے وہ اوزار استعمال کرتا ہے، تو داؤد علیہ السلام لوہے کو ہاتھ سے موڑ لیا کرتے تھے، اور جس طرح چاہتے وہ لوہا جو ہے ان کے ہاتھ میں موم ہو جاتا تھا۔ تو آپ نے سب سے پہلے زرہ بنانے کا کام، جو جنگی ہتھیار کے طور پر پہنا جاتا ہے اور جنگ کے اندر بعد میں لڑتے تھے تاکہ تلوار سے بچا جا سکے، جو ہے وار سے بچا جا سکے، تو یہ سب سے پہلے داؤد علیہ السلام نے بنائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے لوہے کو اتنا نرم کر دیا تھا ان کے ہاتھ میں، وہ جیسے چاہتے اس کو موڑ لیتے تھے، تو یہ ان کا معجزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، فرمایا آپ تم شکر کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ فرمایا ہم نے اتنی نعمتیں تمہیں عطا فرما رکھی ہیں، یہ کوئی تھوڑی بات تو نہیں نا کہ لوہا کو جناب والا جس طرح چاہے موڑ لینا اور جس طرح چاہے ان کو بنا لینا۔ تو یہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ پھر آپ کے بیٹے اب ان کی باری آ رہی ہے، تو فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً، فرمایا جو ان کے بیٹے ہیں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، وہ تو پھر جناب ان کی بادشاہی کی کیا بات ہے۔ فرمایا کہ ریح عاصفۃ، فرمایا ہم نے تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے مسخر کر دیا تھا، یعنی ان کے حکم کے تابع کر دیا تھا، وہ جہاں چاہتے جس طرح حکم فرماتے تیز ہوا انہیں لے کر چل پڑتی تھی۔ اور روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صبح سے لے کر سورج طلوع ہونے سے لے کر چاشت کے ٹائم تک آپ اتنا سفر کر جاتے تھے ہوا کے اندر جتنا 1 مہینے کے اندر کیا جاتا ہے، یعنی ہوائی جہاز کا تصور تو آج اور ہزاروں سال پہلے سلیمان علیہ السلام اس ہوائی جہاز کو جو ہے وہ پہلے یوں سمجھنے بنا چکے اور اس پر سفر کر چکے ہیں۔ اب ہوتا کیا تھا، سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا نا، تخت اس کو چلانے کے لیے ایک تو ہوا مسخر تھی، دوسرے آپ کی اتنی بڑی بادشاہی ہے کہ جنات بھی آپ کے تابع، انسان بھی آپ کے تابع، پرند بھی چرند بھی سارے آپ کے تابع تھے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جب آپ وہ تخت پر بیٹھ کر جب سفر کرتے تھے نا تو 2-2 لاکھ جن اور 2-2 لاکھ انسان یہ آپ کے ساتھ سفر کرتے تھے، اور اس کے علاوہ پرندے شرندے الگ ہے، یعنی پرندوں کو آپ حکم فرماتے تھے کہ ان پر سایہ کر دو، اور جنات جو ہے وہ لے کر چلتے، ہوا ان کو ساتھ لے کر چلتی، اور 2-2 لاکھ کا لشکر سلیمان علیہ السلام کے ساتھ چلا کرتا تھا۔ اب دیکھیں نا، ماننے میں یہ بات نہیں آتی ہے لیکن یہ حقیقت ہے
اور واقعی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی بادشاہی عطا فرمائی تھی ایک بار. اور پھر آج جی اس سے زیادہ کمال کی ہے. ایک مرتبہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے, تو جب ان کا تخت ہوا کا تھا سفر کے اندر اور وہ چل رہا تھا, تو نیچے سے ایک بابے نے دیکھا کہ اتنا بڑا بادشاہ ہے, ٹھیک ہے جی, جنات بھی ساتھ چل رہے ہیں, وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں, انسان بھی ساتھ چل رہے ہیں, پرندے اوپر سایہ کر رہے ہیں. تو اس نے کہا واہ بھائی واہ. انہوں نے کہا جناب بادشاہی ہو تو ایسی ہو. تو سلیمان علیہ السلام نے جب سننے بات, تو آپ نے نیچے وہ بابے کو کہا, فرمایا تو اس بادشاہی پہ فخر نہ کر یا اس کو ایسے نہ دیکھ, میں تو ایک مرتبہ دل سے رب کو بیٹھ کے یاد کر میری بادشاہی سے وہ زیادہ اور افضل اور اعلیٰ ہے. میں یہ بادشاہی نہیں رہنی ہے, لیکن تو اگر ایک مرتبہ دل میں رب کو صرف خالی اللہ اللہ ہی کر لے, یاد کر لے, فرمایا تیرا رب کو یاد کرنا میری بادشاہی سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے. اور عاجزی کا عالم کیا ہے آپ اندازہ کریں. روایت کے اندر آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام جب چلتے تھے نا, تو آپ نے کبھی دائیں اور بائیں مڑ کے نہیں دیکھا تھا, ہمیشہ سر کو جھکا کے رکھتے. اور ایک مرتبہ دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ یار میں ذرا فرشتوں کی تسبیح سنوں, تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ایک تسبیح عرض کی کہ پروردگار میرا دل کرتا ہے جو فرشتے تیرے آسمانوں میں تسبیح بیان کرتے ہیں میں اسے سننا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی ہوا کو حکم دے, یہ تجھے اڑا کے لے آئے گی. اور ہوا کو آپ نے حکم دیا تو وہ آسمانوں تک اٹھا کے لے گئی. اور جو فرشتے آسمانوں میں تسبیح بیان کر رہے تھے وہ ساری آپ نے اپنے وہیں پہ آپ سنی, اور سننے کے بعد پھر آپ نیچے تشریف لے کے آئے. یعنی کوئی سوچ سکتا ہے کہ اتنی بڑی بادشاہی ہے. آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا میرا دل کرتا ہے میں ستون کے ساتھ شیطان کو باندھ دوں. میں نماز پڑھ رہا تھا تو شیطان آیا تنگ کرنے کے لیے, تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس کو نا یہاں باندھ دیتا ہوں, پھر تمہیں دکھاؤں میں کہ یہ شیطان باندھا ہوا ہے. پھر حضور نے ارشاد فرمایا مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی جو ہے وہ بات یاد آ گئی. سلیمان علیہ السلام نے عرض کی تھی پروردگار جیسی حکومت نے مجھے عطا فرمائی ہے نا, میرے بعد پھر کسی کو نہ دینا. ٹھیک ہے, تو اس سے اور ذرا, اور آپ کے جو محفل ہوتی تھی آپ کی جس میں آپ خطبہ دیتے تھے, حیرانگی کی بات یہ ہے کہ وہ 300 میل تک اس کی جو ہے وہ اس کی بیان کی جاتی ہے. یعنی 300 میل تک لوگ بیٹھے ہوتے تھے. اور کتنے تھے اس کے اندر بھی یہی, پہلے انسان بیٹھتے, پھر جنات بیٹھتے, پھر وحشی جو جانور ہے نا جانور, وہ بھی آپ کا خطبہ سننے کے لیے آتے تھے, تقریر سننے کے لیے آتے تھے. آگے 19ویں پارے کے اندر آئے گا کہ اب اندازہ کریں کہ 300 میل تک جناب بندے بیٹھے ہو, انسان بیٹھے ہو, جنات بیٹھے ہو. اب تو ظاہر جن نظر آ جائے تو میرا خیال ہے بندے فوت ہو جائے. تب حالت یہ نہیں تھی, تب انسان اور جنات سلیمان علیہ السلام کی بیٹھک میں اکٹھے بیٹھتے تھے. یہ ترتیب تھی, پہلے انسانوں نے بیٹھنا ہے, پھر جنات نے بیٹھنا ہے, پھر وحشی جانوروں نے بیٹھنا ہے, پھر اس کے بعد پرندوں نے آ کر اوپر جناب والا سایہ کر دینا ہے. اور 300 میل تک سلیمان علیہ السلام جب خطبہ دیتے, تقریر کرتے تھے, تو جیسے پہلا بندہ آپ کی آواز سنتا ویسے آخری بندہ بھی سن لیتا. بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ 300 میل تک جو ہے وہ جناب والا بیٹھک ہو یا محفل ہو یا جناب والا تقریر ہو رہی ہو, اور بغیر سپیکر کے بغیر ساؤنڈ کے جناب والا آخری بندے تک آواز بھی جا رہی ہو. تو ایک مرتبہ یا کہ 19 پارے کے اندر آئے گا صرف ایک پرندہ غائب تھا, انی لارى الہدہد ام کان من الغائبین. صرف وہ جو ہدہد پرندہ نا, چھوٹا سا پرندہ تھا, صرف وہ نہیں تھا. تو سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا ہدہد نظر نہیں آ رہا. یعنی اتنی نگاہ تھی آپ کی کہ اتنے بڑے مجمع کے اندر, محفل کے اندر جو ہے وہ ایک پرندہ غائب ہوا. سلیمان علیہ السلام کو ان کا پتہ چل گیا تھا کہ وہ پرندہ غائب ہے, وہ نہیں آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ, فرمایا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو تیز ہوا جو ہے وہ ان کے تابع کر دی. تجری بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا, وہ انہیں وہاں لے کے جایا کرتے جہاں وہ حکم فرماتے تھے. ٹھیک ہے جی, یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ صرف چاشت, اب دیکھیں نا چاشت کا ٹائم اور صبح کا ٹائم کتنا ٹائم ہے, گھنٹے ڈیڑھ کا ٹائم ہے. 1 گھنٹے کے اندر وہ 1 مہینے کا سفر کر لیتے, وہاں جا کے اپنا کاروبار کرتے, کام کرتے, جو بھی معاملات ہوتے حکومتی وہ آپ نپٹانے کے بعد عصر کی نماز کے ٹائم آپ اپنے گھر واپس آ جایا کرتے تھے. اور یہ سارا کا سارا سفر ہوائی جہاز میں ہو رہا تھا. ہوائی جہاز یہ والا نہیں, ہوائی جہاز ان کے تخت والا. ٹھیک ہے جی, وہ سارا کا تخت جناب جو چلتا رہتا. اچھا پھر ہوتا کیا تھا, جب آپ آ جاتے یا پہنچ جاتے کسی جگہ پہ, ہوا کو حکم دیتے وہ سائڈ پہ ہو جاتی تھی اور فرماتے تھے وہ فلانی پہاڑ پہ تو رک جا, جب جانا ہوگا پھر میں تجھے بلا لوں گا. اور ہوا جو ہے وہ جناب اس پہاڑ پہ یا اس علاقے میں جہاں بھی آپ حکم فرماتے وہیں پہ جا کے جو ہے وہ چلتی رہتی, پھر آپ حکم فرماتے پھر واپس آ جاتی اور پھر آپ کو لے کے چل پڑتی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تجری بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا, فرمایا کہ پھر وہ ہم نے جو ہوا اسے عطا فرمائی تھی وہ اس کے حکم سے جہاں جس زمین پر چاہتے اس زمین پر چلے جاتے. بارکنا فیہا,
اور ایسی زمین میں سفر کرتے جس میں ہم نے سفر اپنا برکتیں رکھی تھی. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. میں یہ ہر چیز جو ہے وہ ہم جاننے والے ہیں کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو کیا کچھ اور کتنا کچھ عطا فرما رکھا تھا. آپ کے محل کے بارے میں آتا ہے کہ 1000 کمرے تھے. 1000 کمرے صرف اور صرف آپ کے محل کے تھے, اور ہر محل کے اندر لکڑی کا کام تھا, اور لکڑی کے اوپر پھر شیشہ لگا ہوا تھا. ٹھیک ہے, کتنا بڑا محل ہوگا اور کتنے بڑے معاملات ہوگے ان کے. یہ سلیمان علیہ السلام کے ہیں. اور آگے دیکھیں, فرمایا وَمِنَ الشَّيَاطِينِ, اور کچھ جنات تو ایسے بھی تھے سلیمان علیہ السلام کے پاس, مَن يَغُوصُونَ لَهُ, جو آپ کے حکم سے دریا کے اندر سمندر کے اندر جا کے غوطہ لگاتے, وہاں سے جا کے جو ہے وہ جناب ہیرے جواہرات موتی یہ سارا کچھ نکال کے لاتے اور آپ اپنے محل پر لگا دیتے. لگانے کا مقصد یہ نہیں تھا کسی کو پتا چلے کہ جناب یہ جناب جس طرح ہمارے ہاں عادت ہے نا دکھاوے کی کہ ٹائل لگ رہی ہے, پتھر لگ رہی ہے کوٹھی پر, پتہ چلے بھائی چودھری صاحب کی کوٹھی ہے. ٹھیک ہے, سلیمان علیہ السلام کے لگانے کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی آئے اور آ کے دیکھے اسے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نوازا کتنا ہے. ٹھیک ہے جی, روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سلیمان اگر تیرے دل کے اندر رائی کے ذرے کے برابر بھی تکبر آ جاتا تو ہم تجھے زمین میں دھنسا دیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی تکبر سے اتنا دور ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی, اتنی بڑی بادشاہی سلطنت ہونے کے باوجود بھی ایک رائی کے ذرے کے برابر بھی نبی کے دل میں کبھی خیال نہیں آیا کہ تکبر کا کہ یار میرے پاس رب رہتا دی مجھے دیا ہوا ہے. آقا علیہ السلام جب فتح مکہ ہوا نا, حضور تشریف لائے تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا سر مبارک اتنا جھکا ہوا تھا کہ آپ جس اونٹنی پر بیٹھے تھے اس اونٹنی کے ساتھ آپ کا سر مبارک لگ جاتا تھا, اتنا سر جھکایا ہوا تھا. حالانکہ آپ فاتح بن کے آ رہے تھے اور اس شہر میں آ رہے تھے جس شہر میں 10 سال پہلے آپ پر جو کچھ ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے, تو آپ جو چاہتے پھر کر سکتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نبی کی شان بیان فرمائی ہے, فرمایا نبی کو رب جتنا نواز دے, نبوت کا منصب کوئی تھوڑا منصب تو نہیں نا, لیکن نبی کی شان ہی نہیں ہے کہ نبی تکبر کرے یا غرور کرے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے ان جنات میں سے کچھ جن ایسے بھی بنائے تھے جو جناب اعلیٰ من یغوصون لہ, جو کیا کرتے تھے سمندر میں جاتے, وہاں سے ہیرے نکالتے, جواہرات نکالتے, موتی نکالتے اور سلیمان علیہ السلام کو پیش کر دیتے. لیں جی, اور وَيَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ, اور اس کے علاوہ جو بھی آپ حکم فرماتے وہ سارا کا سارا کام جو ہے اپنا جنات وغیرہ کرتے رہتے تھے. یعنی ہمیں تو مزدور نہیں ملتا نا 2000 کی دیہاڑی والا بھی, اور وہ بھی نخرے کر کے دکھاتا ہے, لیکن سلیمان علیہ السلام کی مزدوری کرنے کے لیے, آپ کے محل بنانے کے لیے, آپ کی عمارتیں بنانے کے لیے بھی جنات جو ہے وہ مطلب ان کو حکم دیا گیا تھا کہ شاباش بھی فلانا محل بنا دو, فلانی عمارت بنا دو, فلانا کام کر دو. اور یہی وجہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی عمارتیں, آپ کے محلات, آپ کے جو معاملات ہیں وہ سارے کے سارے انسانوں نے نہیں بلکہ جنات نے بنائے ہیں. اور آج بھی اگر آپ نیٹ پہ دیکھیں نا تو آپ کو وہ چیزیں اب بھی کچھ نہ کچھ ان کے آثار مل جاتے ہیں جو جنات نے بنا کے دیے تھے. ایک جگہ میں نے دیکھا تھا, واللہ عالم سچ ہے یا جھوٹ ہے مجھے نہیں پتا, آپ نے ایک جگہ سفر کر رہے تھے تو ایک جگہ پہ آپ نے 100 کنویں کھدوائے اور وہ سارے کے سارے جنات نے کھودے ہیں ایک ہی جگہ پہ. آج بھی وہ نیٹ پہ دکھاتے ہیں. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہم نے جنات کو روک کے رکھا ہوا تھا, ہم نے حکم کر رکھا تھا. فرمایا کہ جا شاباش بھائی, جو سلیمان علیہ السلام کہے اسی کو ماننا ہے. اور میں آپ کو ایک وظیفہ بھی بتاؤں, آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر چھیڑ چھاڑ ہو, بندے کو لگتا ہو کہ یار ہمارے گھر میں کوئی معاملہ ہے, ٹھیک ہے, حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر, کیونکہ آج نا یہ معاملہ عام چل رہا ہے, اکثر تو ہمارا وہمی ہے, ٹھیک ہے, 100 میں سے 90% تو ہم ویسے وہمی ہے, ٹھیک ہے جی. لیکن اگر کسی گھر کے اندر بھی اگر کوئی چھیڑ چھاڑ یا خدا نہ خواستہ معاملات ایسے ہیں تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے گھر کے اندر صرف اتنی بات کہہ دو کہ جو بھی چیز یہاں پہ ہے میں تمہیں سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے زمانے کا اور نوح علیہ السلام کے زمانے کا جو ہے وہ تمہیں قسم دے کے کہتا ہوں یہاں سے چلے جاؤ. حضور نے ارشاد فرمایا جو بھی چیز ہوگی گھر سے نکل جائے گی. اب کوئی وظیفہ نہیں ہے, کوئی آیت نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے, صرف آپ اتنی بات کر دیں اور 3 مرتبہ دوہرا دے, تو میں جو بھی چیز اس جگہ موجود ہے میں تمہیں سلیمان علیہ السلام نہیں, سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا تمہیں جو ہے وہ وعدہ قسم دیتا ہوں, یہاں سے نکل جاؤ. یہ سرکار کا فرمان ہے, یہ کل میں نے پڑھا ہے, ٹھیک ہے. حضور نے ارشاد فرمایا اس گھر کے اندر وہ چیز نہیں رہے گی. اب ہمیں اتنا بڑا یہ سوکھا وظیفہ ہے, کوئی آیت نہیں ہے, کوئی وظیفہ نہیں ہے, کوئی تسبیح نہیں ہے, صرف اتنی بات گھر جا کے کر دے. کوئی بھی گھر ہے, دکان ہے, جہاں بھی ہے, صرف اتنی بات کر دے کہ بھائی تمہیں سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا واسطہ یہاں سے چلے جاؤ. حضور نے ارشاد فرمایا وہ چیز چلی جائے گی. اگر اس کے بعد نظر آ جائے تو پھر تم قتل بھی کر دو گے, پھر بھی کچھ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے جی. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.